لرننگ کے پروسیجر میں ہم جب کچھ سیکھتے ہیں تو کس حد تک ہمارے اوپر ٹرانسفارمیشنل امپیکٹ اور افیکٹ اس کا رہتا ہے اس پروسیجر کا یا نہیں، کس سٹیج پہ کون سی ایج پہ وہ کتنا گہرا نقوش چھوڑتا ہے، کس طرح کا ایکسپیرینس ہے جو ہم اگر زندگی میں پہلی دفعہ کر رہے ہیں تو کیا وہ ٹرانسفارمیشن کے سائیکل کو کمپلیٹ کر دیتا ہے فار ایور اینڈ دین دیر از اے فل اسٹاپ، یا پھر اس میں اس سملر سرکمسٹانسز میں جب ہمیں ویسا ہی انوائرمنٹ دوبارہ ملتا ہے تو ہم کسی طرح کی ٹرانسفارمیشن میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے، اور یا اگر اس سے مشکل سچویشن میں ہم جاتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں چیلنجز آتے ہیں اس طرح کی میٹا کوگنیشن کے ایک ایڈوانس لیول پہ ہم اس پروسیجر میں انوالو ہوتے ہیں، تو کیا سرٹن طرح کی ٹرانسفارمیشنز پاسبل ہیں یا نہیں ہیں۔ جو ٹرانسفارمیشنل تھیری کا یا لرننگ کا کانسیپٹ ہے اس میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ابتدا سے لے کے لرننگ کے پروسیجر میں سرٹن طرح کی ٹرانسفارمیشنز ہوتی ہیں، لیکن جو ابتدائی چند سال ہیں اس میں بچے کے اوپر ایڈلٹس کا عمل دخل یا ان کا ایک اثر بہت گہرا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں اور آپ کا اپنا ذہن ان تمام تر پروسیجرز کو ہینڈل کرنے اور ٹیکل کرنے کے لیے سائیکولوجیکلی، ایموشنلی، انٹلیکچولی، کوگنیشن کے لحاظ سے فلی ڈیولپڈ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ خود اپنے سیلف ریفلیکشن کے ذریعے سے ایک ایسے انالیسز میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جس سے کہ ٹرانسفارمیشن لرننگ جو ہو رہی ہے اس میں آپ کا اپنا ایک رول انتہائی اہم ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی ایسی ایکسرسائز کی، کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی جو کہ پہلی دفعہ کی کرتے ہیں جب ہم، جیسے کہ فار ایگزامپل کوئی بھی ایک آپ آئی ٹی کے گیجٹ کو، اگر آپ ٹچ اسکرین والے ٹیلی فون کو فرسٹ ٹائم آپ لائف میں جب یوز کرتے ہیں تو آپ کو آپ کا مائنڈ پوری طرح سے اس میں انوالو ہوگا، آپ بہت کیئرفلی سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ کو کچھ ڈفیکلٹی بھی ہو سکتی ہے، آپ اس کے سارے میکانزم پہ بہت زیادہ توجہ درکار ہوگی۔ ونس یو ہیو جسٹ لرنڈ اٹ، اس کا ایک انفارمیشن پیٹرن آپ کے مائنڈ میں کہیں اسٹور ہو جائے گا جا کے، اس کے بعد اگر آپ کوئی اس سے ملتا جلتا ایک دوسرا ٹچ اسکرین ٹیلی فون یا اسمارٹ فون لیتے ہیں، سو اس صورت میں یو مے ناٹ ہیو ٹو فیس اے لاٹ آف پریشر آن یور مائنڈ جو کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، بیکاز یو ہیو آلریڈی ایکسپیرینسڈ اے ویری سملر سچویشن، تو اس میں آپ کی اتنی ہائی لیول کی ٹرانسفارمیشن سیکنڈ لرننگ ایکسپیرئنس میں نہیں ہوتی۔ بٹ اف یو ایکسپیرئنس سم تھنگ دیٹ کازز یو ٹو کویسچن واٹ ایور یو ہیو لرنڈ ارلیئر از ڈفرینٹ، یا آپ اس کو آپ ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کی جو کوگنیشن کا لیول ہے، آپ کے برین کے اندر ٹرانسفارمیشن لیول جو ہے وہ ایڈوانسڈ ہوگا۔ ایک میوزیکل آرگن آپ نے پہلے سیکھا، سملر آپ نے دوبارہ گٹار سیکھ لیا اور پھر آپ نے ستار سیکھنا چاہا تو دیر ول بی نو چیلنج، لیکن اگر آپ ڈفرینٹ طرح کا آل ٹوگیدر سیکھنے کی کوشش کرو گے، یو ول گو انٹو اندر فیز آف چیلنج، آپ اپنی ایگزسٹنگ نالج کو کویسچن کرو گے اور اس کو فردر ایڈوانس لیول پہ لے کر آٹومیٹیکلی جاننا چاہو گے۔ سو اس میں ایک سرٹن طرح کی ٹرانسفارمیٹیو لرننگ ایکسپیرئنس کا آپ کو عمل پذیر ہوگا اور آپ کو اس کو ایکسپیرئنس کرنے کا موقع ملے گا۔ If what you learn changes the way you understood the music, for example, اگر ہم میوزک ہی کی ایگزامپل کو ذہن میں رکھیں itself, then you have a new story frame about what music is. جیسے کہ کوگنیٹیوزم میں یا سرٹن اور ایجوکیشنل لرننگ تھیریز میں ہم نے اسکیما آف انفارمیشن کی بات کی، یا سمجھتے ہیں ہم کہ ہمارے مائنڈ میں یا برین میں انفارمیشن کے سرٹن خاکے تیار ہوتے ہیں جس میں کہ وہ سارٹ آؤٹ کی جاتی ہے اور محفوظ کی جاتی ہے۔ ٹرانسفارمیشنل لرننگ تھیوری میں اسی کو ہم ایک ڈفرینٹ پیرائے سے سمجھتے ہیں، سملر کانسیپٹ ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو مائنڈ میں ایک انفارمیشن جاتی ہے وہ ایک لرننگ سٹوری کی فارم میں جاتی ہے، اور اس میں آپ کا مائنڈ اگر سملر سچویشن میں ہوتا ہے تو کوئی نئی سٹوری فریم نہیں بنتا، لیکن اگر ایک چیلنجنگ سینیریو میں جاتا ہے تو ایک نیا طرح کا لرننگ کا سٹوری فریم بنے گا جس کو آپ ری ایگزامن کریں گے، کویسچن کریں گے، چیلنج کر کے دیکھیں گے کہ کس حد تک آپ کو اس کا پہلے علم ہے اور کس حد تک آپ نے نئی بات سیکھی ہے، اور اس کے بعد میں آپ اپنے ایکسپیرئنس کو دوسروں کی سٹوری کے ساتھ، دوسرے لوگوں نے جو سملر ایکسپیرئنس کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ جب آپ ملائیں گے تو اس میں ٹرانسفارمیشن کا پروسیجر گہرا ہوتا جائے گا، اور آپ کے لیے کرٹیکل ریفلیکشن کے پروسیجر کی امپورٹنس کو سمجھنا اس تمام تر پروسیجر میں اس کے کنسیپچول فریم ورک میں انتہائی اہم ہوتی
نظر آتی ہے. کریٹیکل ریفلیکشن کو کیوں سمجھنا ضروری ہے اور اس کی اہمیت کو؟ بیکاز اٹس دا کی ٹو ٹرانسفارمیشن ایز اٹ چیلنجز لرنرز assumption اینڈ pushes ٹو ریکنسیڈر اینڈ ری فریم them. تو آپ کو ایک نئی سمت میں لے جانے کے لیے کریٹیکل ریفلیکشن اس ٹرانسفارمیشنل لرننگ کے پروسیجر میں بہت اہم ہے.